شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں CTV اور میں ہوں طارق عثمانی۔ آج کا ہمارا موضوع ہے حقیقی باغبان، اور یہ تحریر ہے ایک حقیقی باغبان استاد محترم پروفیسر چودھری محمد شفیق خیال صاحب کے حوالے سے، جو 2 سال پہلے لکھی گئی تھی۔ آج کے موضوع کے حقیقی باغبان دولت نگر ہائی اسکول کے ہیڈ ماسٹر پروفیسر چودھری محمد شفیق خیال ہیں، جو اپنے نام کے حوالے سے انتہائی شفیق، لیکن ان کا ڈسپلن آج بھی پورا علاقہ تسلیم کرتا ہے۔ آج کی نشست میں بتائیں گے کہ حقیقی باغبان کون ہوتا ہے۔ حقیقی باغبان وہ ہوتا ہے جو ایک ایک پودے کی دیکھ بھال کرتا ہے، جو ایک ایک پودے کی آبیاری کرتا ہے، جو پودے کو درخت بنانے میں اس کی مدد کرتا ہے، اور یوں آج کا پودا کل درخت بن کر ایک بڑے باغ کا مجموعہ بن جاتا ہے۔ وہ لوگوں کو پھل دیتا ہے اور بنی نوع انسان اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں، خدا کی نعمتوں کا شکر بجا لاتے ہیں، اور یہی کردار ایک استاد کا ہوتا ہے۔ اور اگر غور کیا جائے تو استاد ملت کا باغبان ہے، جو ایک ایک فرد کا شعور اجاگر کرنے میں اس کی مدد کرتا ہے۔ استاد انسان کے اندر چھپی ہوئی فطری صلاحیتوں کو اجاگر کرنے میں اس کی مدد دیتا ہے۔ ایک اچھا استاد ہی انسان کو وہ مواقع فراہم کرتا ہے جو وہ اپنی عملی زندگی میں آ کر اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے گاؤں، شہر اور ملک کے لیے اور سماج کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکے۔ اس لیے استاد انسان کا حقیقی باغبان ہے، اور تحریر کا عنوان بھی حقیقی باغبان ہے۔ ولاگ کی طرف جانے سے پہلے اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو آپ کے اپنے رابطے میں دوسرے دوستوں تک لنک ضرور شیئر کر دیں۔ حقیقی باغبان، تحریر طارق عثمانی۔ پروفیسر چودھری محمد شفیق خیال حوصلہ مند، حقیقت پسند، بے غرض، وفادار، باکردار اور انتہائی معتبر استاد ہیں۔ ظاہری طور پر رعب دبدبے والی یہ عظیم شخصیت باطنی حقیقتوں میں عجز و انکساری کے عظیم رتبے پر فائز ہے۔ وہ گجرات کی قدیمی درسگاہ گورنمنٹ ہائی اسکول دولت نگر میں لگ بھگ 40 سالوں تک ہیڈ ماسٹر رہے۔ وہ زبردست نظم و نسق اور خداداد انتظامی صلاحیتوں کی وجہ سے پورے پنجاب میں مشہور تھے۔ بعد ازاں وہ گجرات میں اساتذہ کے سرکاری تربیتی ادارے کے بھی سربراہ رہے۔ ان کے شاگردوں کی تعداد ہزاروں میں ہے، اور ان ہزاروں کی تعداد کی گنتی میں آپ مجھے بھی گن سکتے ہیں۔ ویسے ہمارے اسکول میں گنتی کے شعبہ ماہر ریاضیات راجہ محمد افضل مرحوم کے سپرد تھا، جو بہت اعلیٰ پائے کے استاد تھے۔ درسگاہ کے تدریسی گلدستہ میں محمد انور قریشی، عبدالحق، مولوی محمد شفیع، محمد بشیر، نصیر احمد، بہادر خان، محمد یوسف اور میاں خاں جیسے جید استاد شامل تھے۔ چودھری محمد شفیق خیال صاحب جتنا عرصہ درس و تدریس سے منسلک رہے، میں نے ان کے ہاتھ میں ایک خوبصورت چھڑی ضرور دیکھی، مگر مجھے نہیں یاد کہ میں نے کبھی کسی طالب علم پر اس بینٹ یا چھڑی کا استعمال ہوتے دیکھا ہو۔ ان کی شخصیت اس قدر رعبدار
اور انتظامی صلاحیتوں سے مالا مال تھی کہ میری طرح کے بگڑے تگڑے طلباء تو طلباء، اساتذہ کرام بھی ان کے کسی اصول کی راہ میں کسی قسم کی رکاوٹ بننا تو دور، وہ ایسا کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اس وقت وہ ذہنی اور تمام بنیادی سہولتوں سے محروم پسماندہ علاقے کے ہائی اسکول کے ہیڈ ماسٹر تھے، جہاں انہیں روزانہ کی بنیاد پر ذہنی سطح سے بہت ہی نیچے کے بعض لوگوں سے پالا پڑتا تھا، لیکن وہ اپنے حقیقت پسندی کے سکہ بند اصولوں اور اپنے خوبصورت انتظامی عمل سے ہر معاملے اور شکایت کو ایسے حل کر دیتے تھے جیسے کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں۔ ایک دفعہ میں نے پوچھ لیا، استاد جی کہ آپ 40 سال تک ان مشکل لوگوں کو کیسے ہینڈل کرتے رہے ہیں؟ مسکرا کر انتہائی عجز اور انکساری سے کہنے لگے، سچی بات بتاؤں، یہ بات مجھے بھی آج تک سمجھ نہیں آئی۔ یہ پاک پروردگار کا مجھ پر خاص کرم و فضل تھا جو باعزت طور پر وہاں سے سرخرو ہوا۔ 4 دہائیوں پہلے تک اس درسگاہ نے لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشن مستقبل کی راہ دکھائی۔ اب تدریسی معاملات میں وہ بات تو نہیں رہی، لیکن درس و تدریس کا سفر اب بھی جاری و ساری ہے۔ چودھری محمد شفیق خیال صاحب ان دنوں ریٹائرڈ لائف گزار رہے ہیں۔ اپنے داماد بیٹے چودھری نصر اللہ وڑائے سے اکثر ملنے اسلام آباد آتے ہیں تو کبھی کبھی ملاقات ہو جاتی ہے۔ حالیہ دنوں میں لکھی گئی میری ایک تحریر کی انہوں نے بھرپور حوصلہ افزائی کی، اور جب بھی بات ہوتی تھی ایک نصیحت ضرور کرتے تھے کہ لکھتے رہو، یہی زندگی کی حقیقت ہے، حقیقت پسندی زندگی کا سب سے بڑا راز ہے۔ چودھری محمد شفیق خیال صاحب جیسے حقیقی باغبان کے بارے میں مولانا وحید الدین فرماتے ہیں، باغ لگانے کا کام باغ کانفرنس سے شروع نہیں ہوتا، بلکہ اس طرح شروع ہوتا ہے کہ ایک ایک پودے کو وہ حالات فراہم کیے جائیں جن میں وہ اپنی ذاتی بچاؤ کی صلاحیت کو بروئے کار لائے اور درخت کی صورت میں ترقی کر کے باغ کے مجموعہ کا جز بن جائے۔ یہی طریقہ ملت کی تعمیر کا بھی ہے۔ افراد کی تعمیر دراصل ملت کی تعمیر کا نام ہے۔ ایک ایک فرد کو باشعور بنانا، ایک ایک فرد کی چھپی ہوئی فطری صلاحیتوں کو بیدار کر کے اس کو حقیقی انسان کے درجے پہ پہنچانا، ایک ایک فرد کے اندر یہ احساس پیدا کرنا کہ وہ دوسرے بھائیوں کے لیے مسئلہ بنے بغیر اپنے ترقیاتی امکانات کو ظہور میں لانے کی جدوجہد کرے، اسی قسم کے عمل کا نام ملت کی تعمیر ہے۔ اس کے سوا جو کچھ ہے وہ بے فائدہ شور و غل ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ یہ دنیا مقابلے کی دنیا ہے۔ یہاں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آدمی کے لیے بلا روک ٹوک مواقع کھلے ہوئے ہوں اور میدان میں اس کا کوئی دوسرا حریف موجود نہ ہو۔ ایسا نہ کبھی آج تک ہوا ہے اس زمین میں اور نہ ہی آئندہ ہو سکے گا۔ زندگی حقیقتاً رکاوٹوں کے درمیان میں سے اپنے لیے راستہ نکالنے کا نام ہے، نہ کہ رکاوٹوں کی غیر موجودگی میں بے خوف و خطر دوڑنے کا نام۔ تاریخ کا مطالعہ جس طرح یہ بتاتا ہے کہ انسان کو اپنی زندگی کا آغاز ہمیشہ رکاوٹوں اور مشکلوں کے درمیان کرنا پڑتا ہے، اسی طرح تاریخ یہ بھی ثابت کرتی ہے کہ رکاوٹیں کتنی ہی زیادہ ہوں، ہمیشہ آدمی کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ کھلا ہوتا ہے۔
جس پر چل کر انسان اپنی منزل پر پہنچ سکے، مگر یہ راستہ انہی لوگوں کے لیے ہے جو راستہ کے بند امکانات پر سر نہ ٹکرائیں بلکہ دوسرے گوشوں میں اپنے لیے کوئی درہ تلاش کر کے آگے بڑھ جائیں۔ پھر تاریخ یہ بھی ثابت کرتی ہے کہ حادثہ خواہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اس کی تلافی کی صورت بھی انسان کے لیے ہمیشہ موجود رہتی ہے۔ اس دنیا میں کوئی بھی آفت یا حادثہ انسان کے لیے اس امکان کو ختم نہیں کرتا کہ وہ دوبارہ زیادہ بہتر منصوبہ کے ساتھ اپنے عمل کا آغاز کر سکے اور کھوئی ہوئی چیز کو دوبارہ نئے انداز سے حاصل کر لے۔ جو کچھ کسی دوسرے انسان کے پاس ہے وہی آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ آپ اس راز کو جان لیں کہ اس دنیا میں جو کچھ کسی کو ملتا ہے حقیقت پسندانہ جدوجہد سے ملتا ہے، نہ کہ تمناؤں اور خوش خیالیوں سے۔ یہ ہے آج کا ہمارا ولاگ۔ اللہ تعالیٰ دنیا بھر کے حقیقی باغبانوں کو اجر عظیم عطا فرمائے، جنہوں نے فلاح انسانیت کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دیں۔ ویڈیو میں کوئی بات اچھی لگے تو دوسرے دوستوں تک بھی اس کو شیئر کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ کل دوسرے ولاگ میں ملاقات ہوگی۔ آپ کی طرف سے بہت زیادہ قیمتی وقت لیتا ہوں، جس کا میں ذاتی طور پر مشکور ہوں۔